بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 19 سورہ البقرہ مبارکہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبات قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر، آمنوا ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، مدد لیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ولا تقولوا اور نہ کہا کرو انہیں، لمن یقتل جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور اللہ کہتے ہیں اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں میں کمی کرنے سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشیرن اور نذیرن دونوں بنا کر بھیجا تھا نا، کہ خوشخبریاں دینے والا بھی اور غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جہنم سے ڈرانے والا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان کو خوشخبری سنائیے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کے ساتھ آزمائے گا، لیکن جو صبر کے ساتھ کام لیں گے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبات اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ ہم صرف اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون اور یقیناً ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم جن پر اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں ہیں، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو مہتدون ہدایت یافتہ رستے پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آج اس رکوع کے اندر اسی آیت کے ساتھ ہی ایک نیا موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ اس رکوع نمبر 19 کے اندر۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر پس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس کے اوپر کچھ حرج نہیں ہے کہ ان یطوف بہما تو وہ ان دونوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، طواف کرے۔ ان یطوف یہ طواف
طواف سے ہے چکر لگانا، خانہ کعبہ کا چکر لگانا، اسی طرح سے صفا مروہ کا چکر لگانا، دونوں کے لیے طواف کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ کہتا ہے فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک اللہ کہتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، والہدی، اور ہدایت سے۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہدایت سے جو ہم نے نازل کیا اس کو جو چھپاتے ہیں یہ من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ للناس، کہ ہم نے انہیں لوگوں کے واسطے کھول کر بیان کر دیا فی الکتاب، اپنی کتاب میں، تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یعنی یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ 3 دفعہ لعنت کا لفظ آیا، بعد میں اس چیز کو ہم تفسیر کے ساتھ بیان کریں گے کہ استغفر اللہ، کہ لعنت بار بار لعنت ان کے لیے بولا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے اپنی رحمت سے، تو ان کے لیے یہ لعنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جو اس سے پہلے جو الہامی کتابیں آئی تھیں، تو قرآن تو مصدق بن کر آیا ہے نا، تو اس کے اوپر تو سب نے ایمان لے کر آنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کے اندر میرے محبوب کا ذکر آیا تھا، روشن دلیلیں آئی تھیں، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، پھر یہ لوگ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے، اور جو لعنت کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ استغفر اللہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو تابوا، توبہ جنہوں نے کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور پھر انہوں نے ظاہر کر دی، پہلے جو انہوں نے باتیں چھپائی تھیں جو ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، تو انہوں نے وہ باتیں چھپا لی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مالا مال کر دیا، اور ان کے اندر جب اللہ کا خوف آیا پھر انہوں نے ان چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، اور فاولئک اتوب الیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، اور یقیناً اللہ کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے اسی حال میں، کفر کی حالت میں، اللہ کہتا ہے وہم کفار، اور وہ سب کے ساتھ کافر تھے، یعنی کہ کفر کی حالت میں وہ مر گئے، تو اللہ کہتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ والملائکات، اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے۔ استغفر اللہ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے اوپر سے اس عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا، الہ کہتے ہیں معبود کو، خدا کو، کم تمہارا، اور اللہ کہتے ہیں تمہارا خدا، تمہارا معبود وہ معبود ہے جو واحد، جو ایک ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ اصل وہی معبود ہے، وہ رحمان الرحیم، اور وہ بڑا مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام آج رکوع نمبر 19 کے اندر اس کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بھی بڑی خاص ہے، توجہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبر کا جو دامن ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رہو، اور مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تمہاری زندگی میں تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو، اپنا جو ریلیشن ہے نا نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کو اپنے آپ کو پختہ بنا لو، اور اس اللہ کہتا ہے تعلق کو اتنا پختہ بنا لو کہ یہ جو کامیابیاں ہیں نا دیکھنا تمہارے قدم چومیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔
آیت نمبر 154 کے اندر، یہ جو آیت نمبر 154 ہے رکوع نمبر 19 کی، بہت خاص اس کے اندر بات ہے، بہت ہی خاص اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا ہے، توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلاحیان بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا۔ واجب الاحترام، جب سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، ہائے وہ اپنی جو زندگی کی لذتیں تھیں، خوشیاں تھیں، ان سے وہ محروم ہو گیا۔ اب اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جانیں قربان کریں تو اللہ کی غیرت یہ کبھی بھی گوارہ نہیں کرے گی کہ میرے رستے میں یہ جہاد کرتا ہوا حق کی خاطر یہ میرے رستے میں مارا گیا تو ان کو کوئی مردہ بولے، تو ان کو کوئی جب مردہ بولا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جو جانیں قربان کرنے والے ہیں نا ان کو مردہ مت کہو، بلکہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب واجب الاحترام سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہداء کی زندگی کس قسم کی ہوتی ہے؟ تو اکثر علماء کرام کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ حالانکہ جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس وہ وہاں پہ اسپرچولی طور پر زندہ ہیں اور فزیکلی وہ نہیں ہے، کہ فزیکلی وہ زندہ نہیں ہے، لیکن جو سلف صالحین ہیں وہ فرماتے ہیں اور سب کا جو ہے نا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، تو وہ سارے فرماتے ہیں کہ یہ جو شہداء کی جو زندگی ہے نا، شہیدوں کی زندگی، یہ مرنے کے بعد روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روایت فرمایا کہ جنگ احد جب سن 3 ہجری میں ہوئی تو اس کے کم از کم 46 سال بعد حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو صحابی تھے یہ ایک ہی قبر کے اندر دفن کیے گئے تھے۔ تو اس وقت خیال ہوا کہ مطلب ان کو کیسے الگ کیا جائے، لیکن عام روٹین میں عام زندگی میں ان کو الگ نہیں کیا گیا، کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی، سیلاب آیا اور قبر کھل گئی، تو ان کے جو پاک اجسام تھے وہ سب کو دیکھنے کو ملے جو ایسے تھے جیسے ابھی تر و تازہ ہیں، ابھی جس طرح سے یہ اللہ کے راستے میں یہ قتل ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں اور ابھی جیسے ان کو دفنایا گیا ہے، تو ان کے پاک اجسام یوں تر و تازہ پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ 20ویں صدی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کی قبروں کہ جب وہ جو دریا دجلہ تھا وہ بالکل ان کی قبروں کے نزدیک پہنچ گیا، تو جو عراقی حکومت تھی انہوں نے ان شہداء کرام کی جو نشوں کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس منتقل کرنا چاہا، تو ان حضرات کی وہ جو صحابہ کرام تھی ان کی قبریں کھودی گئیں، 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک اجسام صحیح سلامت پائے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں لوگوں نے اس چیز کی زیارت کی، اللہ کی مخلوق نے اسلام کا یہ معجزہ دیکھا اور قرآن پاک کی آیت کی صداقت کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 155، 156 اور 157 کا ملا جلا موضوع ہے جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مختلف حالات و واقعات میں ہر لمحہ صبر کا دامن پکڑے رہنے کا بولا ہے، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گرب بتائے ہیں کہ جس پر عمل کر کے انسان کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، کہ صبر کے ساتھ ہر طرح کا جس طرح کا بھی کٹھن سے کٹھن مرحلہ کیوں نہ آئے تو اس میں صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آیت نمبر 158 بہت ہی خاص ہے، اس کے اندر 158 آیت نمبر 158 میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ جو شاعر ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے علامت، ٹھیک ہے۔ تو جو احناف کے نزدیک یہ جو صفا اور مروہ ہے نا، تو ان کے درمیان میں دوڑنا
حج اور عمرے میں واجب ہے کہ جب عمرہ کرنے کی انسان نیت کرتا ہے تو اس وقت بھی صفا اور مروہ کی سعیاں کرنا واجب ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس طرح سے حج کی بھی جب نیت باندھ لیتے ہیں تو اس میں بھی صفا اور مروہ کی جو سعیاں ہیں وہ واجب ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی صورت بھی، ورنہ ہمارے جو مناسک حج ہیں وہ ادا ہی نہیں ہو پائیں گے، تو ہمارا حج کہے گا، ہمارا عمرہ کہے گا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صفا اور مروہ کا ذکر کیوں کیا۔ اس لیے ذکر کیا تمام واجب الاحترام جب مکہ میں ظہور اسلام ہوا تو اسلام سے پہلے وہاں پر آپ دیکھیں مشرک لوگ رہتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ بڑی آماج کا مشرکین کی تھی، جو شرک کرنے والے لوگ، بت پرستی وہاں پر عام تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک اپنا بت، اس کا نام تھا اصاف، اس کو صفا کی پہاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور دوسرا ان کا ایک بت تھا نائلہ، نام سن لیں آپ اس بت کا، ایک دوسرے جو بت کا نام تھا اس کا نام تھا نائلہ، تو اس کو انہوں نے مروہ کی پہاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو اب جب اسلام آیا تو اسلام لانے کے بعد ان بتوں کی صفائی ہو گئی، ان بتوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور وہاں پر جب صرف اللہ کا اور توحید کا پرچار ہوا تو مسلمانوں کی اس جگہ صحیح کرنا بہت ناگوار گزرا، بہت ان کو مشکل تھا کہ جہاں پر وہ ان پہاڑیوں کے اوپر کبھی ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اب وہ وہاں پر صفا اور مروہ کی سعیاں کریں، تو ان کے دل راضی نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پیروی میں دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مناسب نہیں ہے کہ تم بتوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی جو سنت ہے اس کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اللہ تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز سے اسے دور فرما دیا کہ اس چیز کو نہ آپ دیکھو، بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ جو سنت ہے نا اس کی تقلید کرو اور اس چیز کو صرف یاد کرو۔ اور صفا مروہ کی صحیح کو جو واجب ہونا ہے یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واجب ہے، اور جو واجب ہوتے ہیں وہ فرض و برابر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 159، 160، 161، 162 اینڈ 163، یہ 5 آیات مبارکہ، ان تمام میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ جو بنی اسرائیل کے جو علماء کرام ہوتے تھے، جو یہودی قوم کے جو علماء کرام ہوتے تھے، وہ اپنی توریت کتاب کے اندر دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنے ذرا سے ثمناً قلیلاً یعنی کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، قیمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات وغیرہ جو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے تھے وہ ان کو چھپایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات شریعت تھے ان کو توڑ موڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرمائی ہے، استغفر اللہ، لعنت جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم فرما دے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار آ جائے، استغفر اللہ۔ اور اسی آیت کے اندر 163 جو آیت ہے، اسی کا جہاں پر اختتام ہو رہا ہے وہاں پر رکوع کے اندر، اس رکوع کے اندر آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس کے 3 حصے ہم اس وقت کر دیتے ہیں، آپ دیکھیے ذرا غور فرمائیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آگے لا الہ الا، پھر آگے هو الرحمن الرحیم، تو 3 حصے اس آیت کے کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اس میں توحید کا ثبوت ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اس میں توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے اس میں شرک کی نفی آ جاتی ہے، لا الہ الا، اس کے سوا، اس اللہ اور اس خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کو بھی ہم بندگی یا سجدے کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ان دونوں کی دلیل ہے کہ وہ جو رب جو یکتا ہے اور وہ جو رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔